بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو پاک رہنے اور پاک کھانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس معاشرے میں سود کی وبا عام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود سے پیسہ بہت آتا ہے، سود کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، فراوانی بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا اللہ کے فرمان پر یقین نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لوگ کہیں کہ سود بڑھتا ہے اور اس کے اندر مال بندے کے پاس بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جو رب کی بات ہے اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سود جتنا مرضی زیادہ ہو بالآخر یہ کمی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید جو ارشاد فرمائی ہے اسے بھی ذرا سنیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ ہے اور بہت بھاری جملہ ہے۔ فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ جدید مفکرین ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کوئی بات نہیں، بینک کے اندر پیسہ رکھو، جو سود اس کے اوپر ملے تم خود نہ کھاؤ، کسی غریب کو دے دو تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں کے اوپر غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، آکل الربا، اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر۔ اب خود تو پاک کھائے اور دوسروں کو سود کھلائے، بندے کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، وَقَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، سود لکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور جو سود کا گواہ بنے اس پر بھی لعنت ہے۔ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ چاروں لوگ برابر ہیں، سود کھانے والا بھی، سود کھلانے والا بھی، سود کا حساب لکھنے والا بھی اور سود کا گواہ بننے والا بھی۔ اور پھر دیکھو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الربا 70 جزءاً، سود کے 70 گناہ ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امه، فرمایا ان میں سے سب سے ہلکا ترین گناہ یہ ہے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور پھر دیکھو لوگ یہ بھی کہتے ہیں سود کے اندر فراوانی بہت ہے، اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لوگوں کے قد و قامت کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے لین دین کر سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کے سامنے عرض کروں، گوبر کا کیڑا گوبر ہی کھاتا ہے، بلبل گوبر پسند نہیں کرتی، کتا ہڈی کھاتا ہے، بکری ہڈی نہیں کھاتی۔ مومن کی غذا اور ہے، کافر کی غذا اور ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت اور برکت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جم جانا اور کثرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کثیر ہونا۔ یاد رکھو، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ہے وہ چیز اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کثیر کیوں نہ ہو اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتیا سال میں کتنے بچے جنم دیتی ہے، اور گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ سال میں 1 یا 2 بچے جنم دیتے ہیں اور اس کے 8 10 بچے ہوتے ہیں۔ اور یہ حلال جانور سال میں کٹتے بھی زیادہ ہیں۔ آپ عید قربان پہ دیکھ لیں، لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں روزانہ۔ لوگ گائے بھی ذبح کرتے ہیں، بکری کو بھی ذبح کرتے ہیں، بھیڑوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ حلال جانور ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ کٹتے بھی ہیں، ان کو کھایا بھی جاتا ہے، ان کی پیداوار بھی کم ہے۔ لیکن وہ دیکھو، وہ کتیا ہے، وہ 8 10 بچے جنم دیتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے
کہ کتیا کے ریوڑ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، ہمیں کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، حلال جانوروں کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، اگرچہ اس کی پیداوار کم ہی کیوں نہ ہو، اور حرام میں کوئی برکت نہیں اگرچہ کثیر کیوں نہ ہو۔ میں آخر پہ ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں، مرے گا چھوڑ کر تو جہنم کا سامان چھوڑ کر جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا برائی سے برائی نہیں مٹتی، ہاں نیکی ایسی ہے جو برائی کو مٹا دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پاک رہنے اور پاک کھانے اور پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔